حدیث کا تعلق کربلا سے ہے، یہ بھی مشکات شریف میں ہے، اور یہ حدیث جو آگے کوٹ کر رہا ہوں یہ ترمذی شریف سے ہے، یعنی صحاح ستہ سے۔ حضرت سلمہ روایت کرتی ہیں صحابیہ کہ میں ام المؤمنین زوجہ رسول ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہی یا تبکی، اور میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ فقلت ما یبکیک، میں نے پوچھا ام المؤمنین آپ کو کیا بات رلا رہی ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعنی فی المنام، جواب دیا کہ میں نے ابھی خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ یہ واقعہ جو بیان ہو رہا ہے اور یہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سن 60 ہجری کا واقعہ ہے جو یہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ابھی میں سوئی ہوئی تھی اور میں نے خواب میں تاجدار کائنات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، خواب میں دیکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں کہ آپ کے سر انور پر اور ریش مبارک پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس حال میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی خواب میں دیکھا ہے، تو میں نے اس حال میں دیکھ کے پریشان ہوئی اور عرض کیا فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کیفیت ہے آپ کی، ایسا کیوں ہے؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی کربلا میں تھا اور حسین کا قتل دیکھ رہا تھا، حسین کی شہادت کا منظر دیکھ رہا تھا اور میں کربلا سے آ رہا ہوں، ابھی اسی لمحے آ رہا ہوں۔ اس کو بھی امام ترمذی نے روایت کی۔ اب اس حدیث پاک میں 2-3 چیزیں توجہ طلب ہیں۔ یہاں ایک اور حدیث ہے جو اس باب میں نہیں آئی، وہ حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے، اور وہ یہ کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، وہ میں اسی کے ساتھ ملا کے پڑھ دوں تو بات بڑی مکمل اور واضح ہو جائے گی۔ ہاں اسی باب میں ایک حدیث آگے آ رہی ہے، وہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ام فضل یہ حضور علیہ السلام کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عباس بن عبد المطلب ان کی زوجہ محترمہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ماجدہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتی ہیں، ایک طویل مضمون ہے، اس کا آخری جو ریلیونٹ حصہ سنا رہا ہوں وہ کہتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، چچی کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے دیکھا فیضا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرقان الدموع، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں، بہ رہی ہیں آپ کی چشمان مقدس اور آنسو چھم چھم آنسو رواں ہیں۔ قالت، اور اس کی انہوں نے بتایا فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما لکا، آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارک کا واقعہ ہے، ظاہری حیات کا، خواب کا نہیں۔ عرض کرتی میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام رو رہے ہیں، گریہ میں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا فقلت ھذا قال نعم واتانی بتربۃ من تربۃ حمراء۔ وہ فرماتی ہے کہ میں جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ السلام کی جھولی میں تھے،
معصوم بچے تھے. سیدنا امام حسین معصوم بچے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں تھے، جھولی میں تھے، اور آقا کی چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے. تو میں نے پوچھا آقا کیا ماجرا ہے؟ تو آقا فرمانے لگے ام فضل چچی بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، ابھی جبرائیل امین آئے تھے، اور جبرائیل امین نے آ کے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اس بیٹے کو شہید کر دے گی. صاف ظاہر ہے کہ شہید کرنے کے بعد تو وہ امت نہیں رہے گی. آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. تو فقلت ھذا قال نعم. تو میں نے حیران ہو کے پوچھا آقا اس حسین کو جسے آپ گود میں لیے بیٹھے، جو آپ کی گود پاک میں کھیل رہا ہے حسین، اسے شہید کر دے گی؟ آقا نے فرمایا نعم، ہاں اسی کو شہید کر دے گی. اور پھر جبرائیل امین نے کیا کیا کہ جس مقام پر میرے اس بیٹے حسین کی شہادت ہوگی اس سرزمین کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کے جبرائیل نے مجھے دی. یہ سرخ مٹی اس سرزمین کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کے مجھے دی. اب میں جو دو حدیثوں کا مضمون ملانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بیان تو حضرت ام فضل کے سامنے ہوا، سرخ مٹی کہ جبرائیل امین نے مجھے لا کے دی ہے مقتل حسین سے، ارض کربلا سے. یہ کون روایت کر رہی ہیں؟ حضرت ام فضل. لیکن وہ جو میں نے کہا ایک اور حدیث ہے جو اس بات میں نہیں مگر کتب حدیث میں اور مقامات پر موجود ہے، وہ یہ وہ سرخ مٹی جو ارض کربلا کی سیدنا جبرائیل امین نے لا کر حضور علیہ السلام کو دی تھی، وہ مٹی ایک شیشی میں بند کر کے حضور علیہ السلام نے یہ جن کو ذکر ہو رہا ہے ام فضل، ان کو نہیں دی، حضرت ام سلمہ کو دے دی. بیان ان سے ہو رہا ہے. دیکھا انہوں نے آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسوؤں کا بہنا، سوال انہوں نے کیا ہے، جواب آقا علیہ السلام نے ان کو دیا، مٹی دکھائی مگر ان کو دی نہیں، رکھ لی. وہ مٹی حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو اپنی زوجہ مطہرہ کو دی. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت ام سلمہ کو یہ مٹی دی تو فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل. اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لے، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام چاہتے تو حضرت ام فضل کو بھی تو دے سکتے تھے وہ مٹی، حضرت عائشہ صدیقہ کو دے سکتے تھے، حضرت حفصہ کو دے سکتے تھے، ازواج مطہرات میں سے کسی کو دے سکتے تھے. اور سب سے زیادہ ریلیونٹ جو جن کے سامنے یہ بات ہوئی ہے انہی کو پکڑا دیتے، چچی ام فضل یہ رکھ لیں، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. لیکن ان کو نہیں دی، حضرت ام سلمہ کو دی. کیوں؟ اس میں نگاہ پیغمبر کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ پاک جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کرتا ہے مستقبل کا، اس کی اطلاع ہوتی ہے. آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جب میرے شہزادے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا یہ ساری ازواج مطہرات بشمول میری چچی کے سب دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی، صرف میری زوجہ ام سلمہ زندہ ہوگی. 60 سال بعد، یہ 2-3 سال پہلے نکال لیں جب سیدنا امام حسین کی ولادت 3-4 سال اور 5-6-7 ہجری کا واقعہ ہوگا، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 53 برس بعد، تقریباً 53 برس بعد جو ہونے والا ہے، نہ صرف اس کی خبر دی بلکہ وہ مٹی ازواج مطہرات میں سے اس ہستی کو دی کہ 53 برس بعد 60 ہجری میں شہادت امام حسین کے وقت جسے زندہ ہونا تھا، چن کے انہی کو دے دی. اور فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے فعلمی، تو تو جان لینا کہ بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے. جان لینے سے مراد ہے کہ تو زندہ ہوگی،
تیرے سامنے مٹی خون میں بدلے گی، سمجھ لینا کہ اب حسین شہید ہو گئے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سنبھال کے رکھ لے اور پھر آگے جس کو بھی دینا ہے دیتی چلی جانا، اور بتا دینا کہ جب یہ مٹی خون میں بدلے تو وہ شہادت حسین کی علامت ہوگی، اس طرح بات نہیں کی۔ فرمایا فَعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ، تو پھر تم جان لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ تو ان کے ڈیفینیٹلی اس سال زندہ ہونے کا بیان کر دیا۔ اب چونکہ حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی دی تھی اور ادھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نیند میں ہیں، آقا خواب میں تشریف لاتے اور خواب میں پھر وہ حدیث جو بیان کر دی میں نے کہ سر انور اور ریش مبارک گرد آلود ہیں، تو پوچھتی ہیں تو فرماتے ہیں شہدت قتل الحسین آنفا، کہ میں ابھی شہادت حسین کے مقام سے آ رہا ہوں۔ آگے پھر ایک اور حدیث ہے، وہ اس باب میں نہیں، تاکہ مضمون مکمل کر دوں۔ اس میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب سنا اور آقا علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی اور ارشاد مبارک سنا، فوراً اٹھ کر دوڑی کہ مٹی دیکھوں، تو مٹی دیکھی تو وہ خون میں بدل چکی تھی۔ میں سمجھ گئی آقا کا وہ فرمان سچ ہے، خواب میں بھی تصدیق ہو گئی اور بیداری کے فرمان سے بھی تصدیق ہو گئی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ دوسری بات جس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ ہے شہید تو قتل الحسین، یعنی کہ میں موجود تھا مقتل حسین پر، وہیں سے آ رہا ہوں۔ شہید تو قتل الحسین، میں قتل حسین پر موجود تھا، شاہد تھا۔ تو دوسرا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہادت امام حسین کے منظر کے عینی شاہد تھے۔ بڑی شہادتیں ہوئی ہوں گی، سیدنا عمر فاروق شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی، اس سے ایک رات قبل ان کو حضور علیہ السلام خواب میں ملے ہیں، شہادت سے قبل رات خواب میں ملے ہیں اور فرما رہے ہیں روزہ ہمارے پاس آ کے افطار کر۔ تو شہادتیں ہوتی رہیں، آقا خبر دیتے رہے، مگر سیدنا عثمان غنی کے بعد سیدنا علی شیر خدا شہید ہوئے، امام حسن مجتبی بھی شہید ہوئے۔ وہ شہادت دوسری طرح کی تھی، بڑی شہادتیں ہوئیں کہ اور صحابہ بھی شہید ہوتے رہے، سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور خدا جانے کتنوں کے خواب میں آقا آئے ہوں گے اور کتنوں کو آقا نے شہادت کی خوشخبری بتائی ہوگی، مگر میری نظر سے آج تک ہزارہا شہادتوں میں سے ایک شہادت کا ذکر بھی ایسا نہیں گزرا دنیا کی کسی کتاب میں کہ جس میں آقا نے فرمایا ہو کہ میں اس کی شہادت پہ حاضر تھا، میں اس کے مقتل پر حاضر تھا۔ جب امام حسین کی شہادت کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام خود ارض کربلا میں تھے، ارض کربلا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی ذہن میں، اگر خود ارض کربلا میں تھے تو پھر بچا کیوں نہیں لیا بیٹے شہید ہونے سے؟ یہ قسم پرسی کا عالم، یہ پیاس، یہ تڑپنا، یہ کیفیت، تو بچا کیوں نہ لیا؟ یزیدیوں کے ظلم سے بچا لیتے، بس کھڑے رہے اور دیکھتے رہے اور شہید کرواتے رہے، معاذ اللہ۔ نادانی کی سوچیں ہوتی ہیں نا، تو ایک سوچ یہ آ سکتی ہے، اس کو دور کروں، وہ یہ سیدنا امام حسین کوئی شہادت سے گھبرا نہیں رہے تھے، ایک کلمہ آپ کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جس سے اندازہ ہو کہ آپ شہادت سے فرار چاہتے ہیں۔ وہ تو شہادت کی طرف کشاں کشاں جا رہے تھے اور راستے میں اپنے قافلے والوں کو بتاتے جا رہے تھے کہ جس کو جانا ہو آرام سے چلا جائے، ہم تو مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہ شہادت سے پریشان نہ تھے، بلکہ شہادت سے پہلی زندگی جو سیدنا امام حسین نے 56 برس کی زندگی جو گزاری تھی، 56 برس پہلی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے خدا جانے وہ 56 برس کس طرح گزارے ہوں گے۔ وہ تو اس لمحے کے لیے بے تابانہ انتظار کر رہے تھے جس دن گردن کٹنی تھی، پردہ اٹھنا تھا اور یار کا دیدار ہونا تھا۔ وہ تو بے تاب تھے اس لمحے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو آقا علیہ السلام نے زباں بھی چسائی تھی، کندھوں پہ سواری بھی دی تھی،
پیٹھ پر بھی سوار کیا تھا، گود میں بھی اٹھایا تھا۔ خطبہ دے رہے تھے، آئے، چھوٹے تھے، سرخ سا قمیض پہنا ہوا، حسنین کریمین دونوں آ گئے۔ مسجد میں ممبر پہ آقا خطبہ عطا فرما رہے ہیں، دونوں آ گئے، آپ کا خطبہ دیتے رہے۔ وہ چھوٹے معصوم بچے چل کے آگے آگے آتے رہے، تھوڑی دیر تو صبر کیا، لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جواب دے گئی۔ آقا نے خطبہ روک دیا، خطبہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے، اتر کے حسنین کریمین کو گود میں اٹھا لیا، اٹھا کے ممبر پہ چڑھ گئے، اور چڑھ کے مسکرا کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے فرمانے لگے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہ حسن اور حسین کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ ممبر اور خطبہ چھوڑ کے آ کے اٹھا۔ حسن اور حسین کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ خطبہ چھوڑ کے انہیں اٹھا لوں۔ اب میں یہ تو آقا کا فرمان تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آقا کو کوئی مجبوری نہ تھی، وہ امت کو ان شہزادوں کا مقام و مرتبہ بتا رہے تھے، امت کو دین کا درس دے رہے تھے کہ دیکھو یہ میرے شہزادے ہیں، میں نے ان کی خاطر خطبہ چھوڑ دیا ہے، ان کو گود میں اٹھا لیا ہے، اس لیے کہ یہ میرا شہزادہ حسین ایک ایسا خطبہ دینے والا ہے جس پر کائنات کے سارے خطبوں کو رشک آئے گا۔ کربلا کے دن یہ ایک ایسا خطبہ دینے والا ہے کہ جس پر خطبے رشک کریں گے۔ یہ وجہ ہے کہ پھر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ایک روز وہ جمعہ کے دن درس دے رہے، خطبہ دے رہے تھے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک تو تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، اسی طرح مسجد میں آئے، سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ جمعہ ترک کر دیا، چھوڑ کے ممبر سے اتر آئے اور امام حسین کو اٹھا کے ممبر پہ چڑھ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یہ مجھے نہیں، میں نے تو تاجدار کائنات کو دیکھا تھا کرتے ہوئے، حضور کی سنت کو دیکھا۔ خطبہ چھوڑ کے گودوں میں اٹھایا تھا، سجدہ ریز تھے آقا علیہ السلام، سجدہ فرما رہے تھے، امام حسین چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، پیٹھ پر چڑھ گئے، پشت مبارک پر چڑھ گئے، معصوم بچے تھے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر لیا اور اتنی دیر تک سر انور سجدے سے نہ اٹھایا جب تک حسین خود پشت مبارک سے اتر نہ جائے، مبادا اٹھوں اور وہ نیچے گر نہ پڑے۔ امام حسین کے لیے، سیدنا امام حسین کے لیے آقا نے سجدہ لمبا کر لیا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا سجدہ ادا کرنے والے ہیں جس پر سجدوں کو بھی رشک ہوگا۔ انہوں نے امام حسین کے لیے، آقا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، حسین نے پھر اپنے مولا کے لیے سجدہ کیا تو سر نہیں اٹھایا، پھر کبھی سر نہیں اٹھایا، تو کندھوں پر بھی سوار کیا تھا۔ یہ سارا کچھ جو دیتے رہے، آج کربلا کے دن اس کا امتحان تھا، اس کا امتحان تھا۔ اور یہ سوال کہ مدد کیوں نہ کی، بچا کیوں نہ لیا؟ ہاں مدد تو کی، مگر کربلا کے دن مدد کرنا بچانا نہیں تھا، مدد کرنے کا معنی شہادت سے بچانا نہیں تھا، بلکہ شہادت سے کامیابی کے ساتھ ہمکنار کروانا تھا۔ جیسے کوئی روزہ رکھے اور آخری لمحہ پہنچے روزے کا، اور شدت کی پیاس ہو، شدت کی بھوک ہو، اور روزے کا افطار کا وقت بھی قریب ہو اور اس کی حالت بھی غیر ہو، تو اس کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کو آخری لمحے دکھا کے کہ بس 2 لمحے رہ گئے ہیں، اس وقت مدد کرنا کیا ہوتا ہے؟ روزہ توڑوا دیا جائے یا روزہ افطار تک پہنچا دیا جائے؟ مدد کیا ہوتی؟ لو بیٹے تڑپ رہے ہو، بڑی پیاس ہے، سارا دن روزہ، 56 برس کا دن روزہ رکھ کر آیا ہے، 56 برس کا طویل دن حسین روزہ رکھ کر آیا ہے، اب وقت افطار آیا ہے، اب کیا مدد یہ تھی کہ عین افطار کے وقت روزہ توڑوا دیا جائے، جام شہادت ہاتھ سے چھین لیا جائے اور بچا کر روزہ توڑوا دیا جائے؟ یا یہ مدد تھی کہ حسین 56 برس جو طویل روزہ رکھا ہے، اب افطار کا وقت ہے، دیکھ میں تو آب کوثر تیری افطاری کے لیے لے کے کھڑا ہوں۔ وہ جو فرماتے ہیں نا شہید تو قتل الحسین آنے پا، کہ میں مقتل حسین سے آیا ہوں، تو آقا علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ اگر وجدان کی آنکھ سے دیکھو تو آب کوثر کا پانی پیالے میں لے کے کھڑے ہوں گے۔ ادھر ایک تشتری میں سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کے پھل میوے لے کے کھڑی ہوں گی، ادھر حضرت مولا علی شیر خدا وہ اور جنت کے شہد بھرے پانی اور مشروب لے کے کھڑے ہوں گے، ملائکہ، حوران، غلمان
خدا جانے کیا کیا قطار اندر قطار لے کے کھڑی ہوں گی، اور تاجدار کائنات فرماتے ہوں گے بیٹا حسین مبارک ہو، تیرا روزہ توڑ پہنچ گیا، بس ایک لمحے کی بات رہ گئی، افطار کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ افطار کے لیے اپنے بیٹے حسین کو تسلی دے رہے تھے، اور ساتھ فرما رہے تھے بیٹے حسین دیکھ تجھے میں نے اپنے کندھوں کی سواری دی ہے، تیرے قدم لڑکھڑا نہ جائیں، حسین میں نے تمہیں اپنی پشت پر سوار کیا ہے، آج امتحان میں قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ علی شیر خدا فرما رہے ہوں گے حسین تیرے رگ و ریشے میں شیر خدا کا خون گردش کر رہا ہے، قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا فرما رہی ہوں گی بیٹے حسین میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ یزیدی تانا نہ دیں کہ حسین کے قدم آخر میں لڑکھڑا گئے۔ یہ سب مدد ہی تو ہو رہی تھی، یہ سب مدد ہی ہو رہی تھی، اور مدد پھر ایسی ہوئی کہ عین جب وقت افطار آیا تو امام حسین نے اوپر دیکھ کے پوچھا نماز کا وقت ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، سورج ڈھل گیا ہے۔ آپ نے کہا اے بدبختو ایک لمحہ ذرا ہٹ جاؤ، مجھے آخری بار یار سے اس دنیا میں ملاقات کر لینے دو، ایک سجدہ کر لینے دو۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ زخمی تھے، خون آلود تھے، زخمی تھے، خون آلود تھے، نہ وضو کے لیے پانی میسر تھا، اور خاک پر ہاتھ مارے تو سارا خون ہی خون تھا۔ اس خون آلود خاک سے تیمم کیا، نماز ادا کی، سجدے میں گئے تو بدبختوں نے سر انور قلم کر دیا، ادھر روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی، اوپر سے آواز آئی رب کائنات سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح حسین پلٹا، تو کامیاب ہو گیا۔ ملائکہ آسمانوں پر مبارکے دے رہے ہیں، بہشت کی حوریں مبارکے دے رہی ہیں، غلمان مہشت مبارکے دے رہے ہیں، مولا علی شیر خدا مبارکے دے رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ مبارکے دے رہی ہیں، سیدہ کائنات مبارکے دے رہے ہیں، اور تاجدار کائنات مبارکے دے رہے ہیں۔ ایک جربٹ ہے مبارکبادیوں کا، حسین مبارک ہو تمہیں، کامیاب ہو گئے۔ اور رب ذوالجلال آسمان دنیا کے قریب آ کر ندا دیتا ہے، حسین مبارک ہو، لوٹا پلٹا، میری گود رحمت کی تیری منتظر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئے، فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں بھی قتل حسین سے آ رہا۔ دوسری حدیث آگے آئے گی، وہ بھی چونکہ اسی موضوع سے متعلق ہے، اگلی فصل میں ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ پڑھ دوں۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، چونکہ یہ کربلا میں ہم پہنچے ہیں، تو وہ اگلی حدیث بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔ ادھر حضرت ام سلمہ دیکھتی ہیں کہ آقا گرد آلود سر انور کے ساتھ آئے۔ یہ مدینہ پاک کا واقعہ۔ ابن عباس مکہ معظمہ میں، وہ مکہ معظمہ میں لیٹے ہیں۔ ابن عباس انہو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار، فرماتے ہیں عین دوپہر کا وقت تھا تو میں سویا، اور جب سویا تو حالت خواب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زیارت کی۔ کیا تھا؟ اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم، فقلت بأبی انت وأمی ما ھذا قال ھذا دم الحسین واصحابہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ امام بہقی نے روایت کی ہے حدیث۔ فرماتے ہیں میں لیٹا ہوں، خواب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور دیکھا کہ آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کیا ہے، کیسا ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا خون کیسا ہے شیشی میں؟ آقا فرماتے ہیں ھذا دم الحسین واصحابہ، یہ میرے حسین اور اس کے اصحاب، حسین اور اس کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والوں کا خون ہے۔ فرمایا میں صبح سے شہادت کے وقت سے لے کر اب تک سارے شہداء کربلا کا جو حسین اور اس کے ساتھی ان کا خون جمع کرتا رہا،
اور میں شیشی میں سنبھال لیا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا، فرماتے ہیں ذالک الوقت فوجدتہ، یعنی فاجد اے فوجدتہ قتل ذالک الوقت، کہتے ہیں کہ میں اٹھا اسی وقت معلوم کیا، پتہ چلا کہ عین بعد ازاں عین اسی وقت پہ امام حسین شہید ہو گئے۔ تو دو الگ حدیثوں سے اور دو الگ راویوں سے، حضرت ابن عباس سے اور حضرت ام سلمہ سے، دو احادیث سے یہ روایت یہ ثابت ہو گئی کہ شہادت حسین کے وقت آقا علیہ السلام کربلا میں موجود تھے۔ اور اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف دیکھ رہے تھے اور حوصلہ دے رہے تھے، بلکہ امام حسین اور شہداء کربلا ملا کا خون سمیٹ رہے، جمع کر رہے۔ قربان جائیں، کائنات میں کوئی ایسا شہید نہیں ہوا، نہ کبھی ہوگا، جس کے خون مصطفیٰ اکٹھا کرتے تھے، جس کا خون شہادت مصطفیٰ اکٹھا کرتا تھا۔ نہ کوئی شہید ہوگا، نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا شہادت تھی اور کیا خون شہادت تھا جس کو آقا علیہ السلام سمیٹ رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک سوال بعض اوقات ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ وہ تو اتنے 72 سے شہید ہوئے تھے کربلا میں، تو 72 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں جمع ہو گیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں نا ذہنوں میں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو ساتھ دور کرتا چلا جاؤں۔ ہاں، 72 شہیدوں کا خون مصطفیٰ نے اسی طرح ایک شیشی میں جمع کر لیا تھا جیسے 1400 صحابہ کے غسل اور وضو کا پانی ایک لوٹے میں جمع کر لیا، جیسے 1400 صحابہ کے غسل اور وضو کا پانی ایک لوٹے میں جمع کر لیا۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ یاد ہے نا، 1400 صحابہ تھے، پانی نہیں تھا، نہ غسل کا نہ وضو کا۔ عرض کہ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا ایک لوٹا لاؤ پانی کا، بس ایک لوٹا لائے، اس میں ہاتھ ڈالا، 1400 صحابہ نے اسی سے وضو بھی کر لیا اور غسل کے لیے بھی لے گئے، اور وہ لوٹا بھرا کا بھرا رہ گیا، جیسے ایک پیالے میں 72 صحابہ کو دودھ پلا دیا، اور جب 72 سیر ہو کے پی چکے تو پیالہ بھرا کا بھرا رہ گیا، اسے آقا نے خود ختم کیا۔ تو جو ایک لوٹے میں 1400 صحابہ کا پانی بھر لیتا ہے رسول، وہ ایک شیشی میں اپنے حسین اور 72 شہیدوں کا خون نہیں جمع کرتا۔ یہ تو معجزہ ہے رسول پاک۔